ربي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام آداب محبت اور عقیدت جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو اس نے نماز والا دعا تلاوت فرما دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صبر و رضا کی دائمی تفسیر ہے حسین. صبر و رضا کی دائمی تفسیر ہے حسین. باطل کے دل کو چیرتی شمشیر ہے حسین. قرآن چلتا پھرتا ہے نانا حسین کا. قرآن چلتا پھرتا ہے نانا حسین کا. اس پیارے نانا جان کی تصویر ہے حسین. بعد حمد و سلام سب سے پہلے میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد اسحاق ساجد صاحب اور مخدوم العلم والعلماء حضرت مولانا محمد اسلم سلمی صاحب ان ہر دو شخصیات کا شکر گزار ہوں اور انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کے اظہار کے لیے اس 3 روزہ سالانہ اجتماع کا انعقاد عمل میں لائے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ان ہر دو شخصیات اور تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی اور میرے ذاتی سفر کی وجہ سے بھی کہ میں خصوصی طور پر حضرت جی کی درخواست پر ہی فورٹ ونڈو میں اچھے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن حضرت کی کافی عرصہ پہلے سے یہ درخواست تھی اور حکم تھا. اس سبب سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. چند معلومات پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے. ہم عمومی طور پر واقعہ کربلا سنتے ہیں، تذکرہ آل رسول اہل بیت اطہار کا سنتے ہیں. سرسری احوال واقعات حوادث جو وقوع پذیر ہوئے رونما ہوئے ان کو ہر انسان اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، لیکن بہت کم ہے کہ ہم اس کے سیاق اور سباق، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر اور اس کا تہ منظر جاننے کی کوشش کریں. پھر اس واقعہ سے حاصل شدہ دروس اور عبر کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں. چنانچہ میں 3 باتیں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اشاعت اسلام کا آغاز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دشمنان اسلام وہ خواہ یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو، مشرکین کی شکل میں ہو، ان لوگوں نے اہل اسلام کو مختلف انداز اور اطوار اور طریقوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کی. 5 مشہور طریقے ہیں جن کو اختیار کیا جاتا رہا ہے. آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ حق والوں کے راستے میں جب کبھی بھی کوئی روڑے اٹکائے جاتے ہیں تو وہی 5 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ مفلحون، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور شریک نہ سمجھا جائے اللہ کے ساتھ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کلمہ حق اور اعلان حق کے جواب میں خود آپ کے سگے چچا آپ کے دشمن بن بیٹھے. پھر بعد میں جب یہ بات پھیلتی چلی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ جو پیدا کی گئی وہ ترغیب کی تھی. لال
پیشکش کی گئی. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دشمنان مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے چچا کا واسطہ اختیار کیا اور کہا جا کے اپنے بھتیجے سے کہیے وہ یہ کلمہ حق جو یہ کہہ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جس سے 360 بتوں کی نفی ہو رہی ہے، یہ اگر ترک کر دیں تو ہماری طرف سے ہر طرح کا تعاون حاضر ہے. اگر وہ کوئی اچھی خاتون دوشیزہ سے شادی کرنا چاہے تو وہ پیش کر دیں، اور اگر وہ مالداری اور سرداری چاہتے ہیں تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے، تب بھی میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق دعوت اسلام کے پہریہ بلند کرنے سے باز نہیں ہوں گا. آپ حضرات کو تھوڑا تھوڑا مجھے ساتھ بھی چاہیے گا، باہر والے ساتھی بھی اگر اندر تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ مستفید ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دوسری رکاوٹ یہ پیدا کی گئی کہ انہوں نے دیکھا جب ترغیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہے تو پھر ترغیب کا راستہ اختیار کیا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور عصائب اور مصائب اور علام اور اطلاعات سے آپ کو دوچار کیے جائے. چنانچہ انہوں نے حربہ اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ ڈلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہے تو گندی اوجھڑی ڈلوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. راستے میں انگنت انداز سے پھر حضرت سمیہ کو 2 لخت کیا جاتا ہے، حضرت زلیلہ کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے اور حضرت یاسر اور آل یاسر، عمار بن یاسر، ان تمام صحابہ کرام پر تشدد ہوتا ہے. یہاں تک کہ شیب بنی ہاشم کے اندر جو مشہور ہے شیب ابی طالب کے نام سے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اطلاعات کو دیکھ کر صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. یہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہ کام نہیں چلا، پھر تیسرا حربہ انہوں نے اختیار کیا داخلی انتشار اور فساد کا. میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاؤں گا، بس آپ حضرات کی توجہ چاہیے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تیسرا حربہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے ترغیب اور ترہیب کے بعد داخلی انتشار کا راستہ اختیار کیا مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے. اگرچہ یہودی پہلے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو وہ اہل عرب کو یہ کہا کرتے تھے آج جو کچھ کرنا ہے تم کر گزرو، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اس کے بعد ہم تمہارا مداوع کریں گے، تمہارا علاج کریں گے. لیکن جب انہیں یہ پتا چلا، جب ان کو یہ علم ہوا، اطلاع ملی کہ جس نبی کے ہم انتظار کر رہے ہیں 1400 سال سے، کافی 6 7 8 10 صدیوں سے، وہ آل یعقوب یا آل اسحاق میں آنے کی بجائے آل اسماعیل میں آ چکے ہیں، تو وہ سیکھ پا ہو گئے. چنانچہ انہوں نے مشرکین مکہ اور پھر جو کمزور لوگ تھے ان کے اندر رخنہ اندازی پیدا کرنے شروع کر دی اور وساوس ڈالنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ان کی یہ تیسری سازش اور حربہ تو کامیاب نہ ہو سکا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ انصار اور مہاجرین کے مابین مختلف موضوعات پر جھگڑا کھڑا کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت بلال حبشی کو کہا جا رہا ہے کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کو جھٹک دیا اور انہیں فرمایا انت فیک الجاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے. 13 سال تک میں مکہ میں محنت کر چکا ہوں، اس کے باوجود ہجرت ہو چکی، مدینہ میں آپ آ چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی عصبیت خاندانی سے باہر نہیں نکل رہے. چنانچہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی کارگر نہیں ہے، نہ عہد نبوی میں یہ سازش کامیاب ہو سکی اور نہ عہد صدیقی میں کامیاب ہو سکی. چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تو بہت سارے فتنے ظاہر ہوئے، مدعیان نبوت پیدا ہوئے، منکرین زکات کھڑے ہوئے، مرتدین ظاہر ہوئے، اور پھر داخلی میں جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے بھی خلفشار پیدا کرنی شروع کر دی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کو بھیجنے کا جب عزم فرمایا تو حضرت سیدنا عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خلیفہ رسول
نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایوبد الدین وانا حی، دین کے اندر ترمیم و تخفیف کی جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودیت کی ایک تیسری سازش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ چوتھا حربہ انہوں نے روم اور ایران کی فتح کے بعد ہرمز نے جو کہ ایران کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے ابو ذر فیروز مجوسی کو مدینہ منورہ میں بھیجا اور جا کر یہاں کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی پیدا کی جائے۔ چنانچہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی مجبوری اور اپنی قسمہ پرسی کی حالت کو بیان کر کے اپنے لیے کوئی روزگار طلب کیا، تو انہوں نے ان کو روزگار دے دیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد وہ شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے معاوضہ اچھا نہیں دے رہے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کتنا معاوضہ ملتا ہے؟ اس نے بتایا درہم یا دینار مجھے مل رہا ہے۔ فرمایا تمہارے کام اور وظیفے کے اعتبار سے درست ہے۔ تو اس نے کہا، اس کے بعد آپ رضی اللہ نے فرمایا اچھا تم یہ چکی بنانے کا کام کرتے ہو تو میرے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو اس نے جو جملہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی اس پر جان تھی۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، رکھا جائے گا۔ چنانچہ اسی بدبخت نے ابو ذر فیروز مجوسی نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح فجر کی نماز میں خنجر زہر آلود خنجر کے ذریعے سے زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی داد نہ لاتے ہوئے محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور بھی امن امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ فتوحات اسلامیہ کا باب کھلتا رہا، لیکن یمن کے اندر بیٹھا ہوا عبداللہ بن سبا یہودی نے اس نے سازش برپا کی، اس نے ایک فکرہ برپا کیا۔ اس نے کہا خلافت جو حق بنتی تھی وہ بنو ہاشم کا حق بنتا ہے، لیکن چونکہ پہلے بنو تیم کے پاس گیا، پھر بنو عدی کے پاس گیا، اب بنو امیہ کے پاس آ گیا ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پہلے کی رقابت تھی، یہ پہلے کی دو خلافتیں بھی غلط اور یہ خلافت بھی غلط ہے۔ چنانچہ اس نے تین انداز سے، تین اعتبار سے اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اپنے جو اس کے حوالی تھے ان کو نصیحت کی کہ آپ ایک تو صوفی کا صفحہ بن کے رہیں، اپنا خلیہ وضع پتہ اللہ اللہ ذکر کرتے رہیں، ہر وقت لوگ آپ سے متاثر اور مانوس ہوتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ محبت اہل بیت کا دھم بنتے رہیں، اور تیسرا حربہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے جو عمال ہیں ان کے خلاف سازشیں برپا کرتے رہیں، ان کی بدگمانیاں اور ان کی چغلخوریاں کرتے رہیں۔ نتیجتاً مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے بمبا کیا اور فساد برپا ہوا، اور خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے 18 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد یہی جو حواری اور بلوائی تھے انہوں نے پھر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ خلافت لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خلافت کی نسبت زیادہ یہ پسند کروں گا کہ میں وزیر بن جاؤں، لیکن جب کوئی صحابی رسول تیار نہ ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے قبول کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خلافت کا جو دور ہے وہ تنازعات اور داخلی انتشار کے اندر مبتلا رہا، جس کے نتیجے میں قریباً 88,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور ان ہر دو طبقات کو جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، ان دونوں جنگوں کے اندر جتنے شہداء ہیں سب کے جنازوں اور سب کے شہداء کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے ذریعے سے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام ہوئے کہ آپ رضی اللہ نماز پڑھانے نہ آئے، اور تیسرے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جگہ پر ایک اور صحابی رسول شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت کا امر جو ہے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند اعظم حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 سے زیادہ اہل کوفہ کے
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سردار بیٹے سیدنا حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ صلح متحقق ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو میں ذرا اسکپ کرتا ہوں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد خلافت کے عمل کو ایسے نہ چھوڑ کے جائیے جو داخلی انتشار حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں ہوا، اس کا پہ خدشہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر تحفظ فرمایا کہ میں کیا کروں پھر؟ کہا اپنے بیٹے کے لیے بیعت لیجیے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نے پہلے اس میں تعامل کیا، پھر 56 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس شان پر بیعت لینے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت سید 5 صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام نے بیعت کرنے سے ایک وقت میں 2 خلفاء کی بیعت کرنے، ایک خلیفہ اور دوسرا ولی عہد کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ ایک وقت میں ہم امیر معاویہ اور یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس میں 5 صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کوئی ان پر زجر توبیخ، کوئی زور زبردستی نہیں کی، خاموشی اختیار کری۔ آخر وقت میں نصیحت اور وصیت کرتی یزید کو کہ خلافت کے میرے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بیعت جب لینے لگو تو حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، اگر وہ بیعت کر لیں تو خلافت کو قبول کر لینا اور اپنے امور کو جاری رکھنا، وگرنہ اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ یہاں پر میں جملہ کہوں گا، بیٹے کا جرم باپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آپ کا نافرمان ہوا تو اس کا جرم بھی اس کے بیٹے کی سزا یا اس کا گناہ ان کے والد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو جرم ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی صحابی رسول کا جو صحابی رسول کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا بیٹا ایسا تھا تو اس کی وجہ جو ہے ان کا باپ ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، در حقیقت وہ دین اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی آڑ کے اندر صحابی رسول کو ہدف بنانا، جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے، جو کرام بارہ میں شامل رہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بنے، جنہوں نے صفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اختیار کیا، ان پر سب و شتم کرنے والا در حقیقت اس کے اپنے اندر گندگی ہے، اس کو وہ صحابی رسول میں گندگی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یزید نے جب بیعت کا تقاضا کیا تو مدینہ منورہ میں گورنر نے طلب کیا حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو، چونکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دنیا سے رخصت ہو چکے، 4 صحابہ موجود تھے، صغار صحابہ اس وقت تھے، پہلے عہد نبوی میں اور بعد کے اندر وہ بڑے ہو چکے تھے، کبار صحابہ میں آ چکے تھے۔ تو گورنر مدینہ نے جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ کو طلب کیا کہ بیعت کیجئے یزید کے نام پر، تو آپ رضی اللہ نے فرمایا میرے جیسے شخصیت کیا یہ شیان شان نہیں ہے کہ میں چھپ کر بیعت کروں، میں بیعت کروں گا تو عامت الناس کے لوگوں کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور رات کو وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی برابر کوفہ کی سرزمین سے خطوط آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسد ہے وغیرہ وغیرہ ہے، آپ میرے پاس آئیے، 5 منٹ دیجیے گا، میرے پاس آئیے، میں آپ کے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ جب یہ اطلاع حضرت حسین اور حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مرارن اور تکرارن آ رہی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ عزم فرمایا کہ میں کوفہ ہجرت کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ لیکن کبار صحابہ نے جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت سیدنا حسین کے چچا بھی لگتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا بھی لگتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کوفہ جو ہے الکوفی لا یوفی، وہاں سے وفا کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ جائیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی سیدنا حسین
تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن علی جنہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کہا آپ نہ جائیے، وہاں پر دھوکہ ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن ابو سعید خدری، سعید بن المسیب، تمام کبار صحابہ جو اس وقت موجود تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سب نے کہا آپ نہ جائیے، وہاں پر جو ہے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ لیکن آپ رسول اللہ نے فرمایا اب عزم ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ عمل فرمائے گا متحقق ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ آگ میں سفر ہوتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ کے راستے میں جب چل نکلتے ہیں اس سے پہلے ایک بات یہ ضرور فرماتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہاں کی حقیقت حال کو جان لے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچے کوفہ میں تو پہلے 30,000 40,000 جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ کر رہے ہیں، لیکن جب کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد بن کر آیا تو پھر زور کی نماز میں 10,000 کم ہوئے، عصر کی نماز میں کم ہوئے، مغرب کی نماز میں کم ہوئے، عشاء میں ایک بھی موفی نہ ملا، سارے کے سارے بیت توڑ کر بھاگ گئے۔ ترتیب اور ترہیب کے ہی نتیجہ میں جو بھی تھا وہ بیت توڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ جب آپ حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے تو انہوں نے حضرت محمد بن اشعث کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ کو پیغام بھجوایا کہ یہاں نہ آئیے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور یہی مقام زبالہ پر فرستک کی بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا اہل کوفہ کا حال تو بتاؤ۔ کہا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن طریقاریں جو ہیں وہ ان کے یزیدی دشت کے ساتھ ہیں، آپ وہاں نہ جائیے، خیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر آل عقیل نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام اہل قافلہ سے فرمایا جو لوگ جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، اب ہم اپنے بھائی کا قصاص لے کر آئیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ آئے، کوفہ کے قریب پہنچے، حر بن یزید تمیمی نے محاصرہ کیا، وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر خطوط نکال کر بتلایا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ یہ 150 سے زائد 2 تھیلوں میں بھر کے تمہارے خطوط لایا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں نواسہ رسول ہوں، ذکر گوشہ رسول ہوں، حضرت علی کا منظور نظر ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع بنتا ہوں، آپ سے مشاورت رکھتا ہوں جسد کے اعتبار سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھول فرمایا کرتے تھے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا پہ دان چکایا ہے، کھجور مجھے کھلائی ہے، یہ ساری نسبتیں موجود ہیں، میں خود کو نہیں آیا، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا، یہ خطوط ہم نے نہیں لکھی۔ چنانچہ خود اس بات کو سن کے پسپا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے کے ساتھ ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر بھیجا، وہ بھی آ کے اس نے بھی محاصرہ کیا اور ان سے گفتگو شنید جب ہوئی تو اس اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ نے جہاں پر حدود کا تذکرہ فرمایا وہاں پر 3 صلح کی شرائط رکھی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیے جائے مکہ مدینہ، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خلافت اسلامیہ کی جو حدود اور سرحدات ہیں وہاں جانے دیے جائے، میں کفار سے لڑتے ہوئے جانے افریقے کے حوالے کر جاؤں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیجیے، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ عمر بن سعد یہ بات کہہ کر، یہ بات سن کر، مشورہ سن کر، صلح کی شرائط سن کر پسپا ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلے آپ دمشق چلے جائیے۔ یاد رکھیے آپ رضی اللہ عنہ کا سفر، حضرت حسین کا سفر کوفہ کی طرف تھا، لیکن شہادت کربلا میں ہوتی ہے۔ کربلا جو ہے وہ کوفہ کے راستے میں نہیں آتا ہے، کربلا کا جو میدان ہے وہ دمشق کے راستے میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات جب شمر ذی الجوشن کے پاس پہنچی، یہ شمر ذی الجوشن وہ شخص ہے جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کمانڈر بن کے شریک رہا، لیکن پھر خود ہی آلہ رسول کا وہ دشمن بن کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بات بڑی خطرناک ہے، اگر حضرت حسین یزید کے پاس چلے گئے، خطوط ان کے پاس موجود ہیں، دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں، وہاں پر حالات سازگار نہیں رہیں گے، لہٰذا آپ کوشش کیجیے، اسے کہیے کہ عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ پہ بیٹھ لو۔ تو سیدنا حسین بن رضی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ نے فرمایا میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ بیٹھ کبھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو ہوا واقعہ روا ہوا وہ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے، کیونکہ وقت مختصر تھا، میں اس کے جو پس منظر تو بیان کر دیا اور پیش منظر میں واقعات
ثمرات پہ بھی نگاہ ڈال دی ہے، لیکن جو اس سے حاصل شدہ ثمرات ہیں اس کے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل کوفہ کی یہ زیادتی اور مظالم کے نتیجہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو عینی گواہ ہیں وہ سیدنا علی بن حسین جنہیں امام سجاد اور سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ ہیں۔ یہ چاروں حضرات موجود ہیں، باتیں عینی گواہ ہیں، اور ہمارے یاروں کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے اہل کوفہ کو روتے اور پیٹتے ہوئے جب دیکھا، کہا کہ خون بھی تم نے بہایا، روتے بھی تم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ مکی حالت احرام میں مکی کو قتل کرنے کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوفہ سے ہیں۔ کہا عجیب لوگ ہو، نواسہ رسول کا خون بہاتے ہو بے دردی کے ساتھ، اور یہاں پوچھتے ہو کہ مکی کو بھی قتل کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اتنے ظالم ہونے کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہو۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت آل بیت اور اصحاب رسول سے ہمارے سینوں کو معزز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔